ایک سوال ہے تھوڑا سا اگر مشکل لگے تو آپ مجھے معاف فرما دیجیے گا، لیکن کیونکہ آپ بڑی ایک میچور پولیٹیشین ہیں، تو نام کے مسلمان اور اصلی مسلمان میں کوئی فرق نظر آیا آپ کو؟ بالکل، تھوڑا سا اگر آپ بتا سکیں۔ میں پھر کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتی، میں جو چیز خود کر رہی ہوں میں اس کی بات کر سکتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ حقوق ہیں، حقوق العباد بھی ہیں۔ ہم لوگ میجورٹی جو میں نے دیکھا اور سنا، ایک چیز جو مجھے سب سے زیادہ فیس کرنی پڑتی ہے آج بھی، وہ سوال آتا ہے کون سی مسلک کو جوائن کیا۔ کلمہ پڑھانے کے لیے یا اس وقت پہ تو بہت سارے لوگ موجود نہیں تھے، لیکن بعد میں جب میں نے جوائن کر لیا تو بہت ساری ڈفرینٹ جگہوں سے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اگین، فون آنا شروع ہے کہ آپ ہمیں جوائن کر لیں، یہ کر لیں، آپ اس پہ آئیں، ہم آپ کو اس طرح سے کر لیں گے۔ تو میں نے چونکہ اس چیز کا کوئی اشتہار نہیں لگانا تھا، نہ مجھے اس طرح سے کوئی فائدہ لینا تھا کسی سے، تو وہ دیٹ واز سم تھنگ بہت عجیب لگتا ہے۔ اور آج بھی جب مجھ سے کوئی سوال یہ کرتا ہے تو میں ایک جواب ضرور دیتی ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان چیزوں پہ آپ کو چلنے سے آپ کو لگتا ہے پہلے تشریح ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر آپ سنت کے اوپر چلنے سے آپ کو لگتا ہے اہل سنت ہے تو ٹھیک ہے۔ سو لائک بیکاز آئی ہیو ناٹ ریڈ اینی تھنگ لائک دس ان قرآن پاک، میری ناقص العقل ہے، میں تو بھی بالکل طالب علم بھی نہیں، نومولود ہوں اس مسئلے میں، ٹاڈلر ہوں۔ لیکن جو فرق واضح مجھے نظر آیا وہ قول و فعل کا ایک، دوسری بات یہ کہ ہم فوراً جج کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے تو چھپاتے نہیں ہیں گناہ کرتے ہوئے، لیکن ہم بندوں سے پردے رکھتے ہیں۔ اچھا، آپ یعنی کہ مسلمان آپ ہو گئیں، لوگ پھر پوچھنے لگے کہ تم شیعہ ہو یا سنی ہو؟ ایگزیکٹلی، اور کون سے فرقے نے شاید کو پیسے دیے ہوں گے تو اس طرف چلی گئی۔ So دس از آئی ایم سوری بٹ دس از دا ریالٹی۔ اور لیکن ایک چیز جو ہے دیکھیں، جیسے جو چیزیں آپ پہ فرض ہیں، ہم حق لینے کی بات تو کرتے ہیں، ہم اپنے حقوق کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن حقوق سے پہلے میں فرض بھی دیکھتا ہوں۔ تو آپ کا جواب ان کو کیا ہوتا ہے؟ میں نے جو جواب دیا کہ میں نے، اور یہی جواب قائد اعظم محمد علی جناح بھی دیا کرتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم شیعہ ہو یا سنی، تو قائد اعظم جواب دیتے تھے کہ میں وہی ہوں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مسلمان تھے، میں بھی صرف مسلمان۔ آپ مجھے کہیں اس قسم کی چیزیں قرآن میں نظر نہیں آتی، اور میں یہی میری ریکویسٹ بھی ہوگی کہ خدا را معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ اخلاق اور معافی یہ دو چیزیں بار بار جو ہیں وہ کہی گئی ہیں، اور میرے خیال میں اگر ہم ان چیزوں پر چلیں تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ مشکلیں تو بہت ساری آتی ہیں، مجھے بھی آئیں اور آتی بھی رہیں گی، لیکن اٹس آل ہاؤ یو ٹیکل، اور دوسروں کو جج نہ کریں۔ آپ نے بطور ایک پارلیمنٹیرین بہت سے مختلف بیرونی ممالک کا دورہ بھی کیا ہے، وہاں کی پارلیمنٹس میں بھی آپ گئی ہیں، تو مغربی معاشروں میں اور پاکستانی معاشرے میں کیا آپ کو فرق نظر آیا؟ میں دا موسٹ ڈیولپڈ کنٹری، موسٹ پاورفل کنٹری، اف یو ٹاک اباؤٹ لائک امریکہ کی اگر ہم مثال لے لیں، میں ایک پروگرام تھا اس پہ گئی تھی، اور اس کے علاوہ بہت سارے ممالک میں بھی ہم جاتے رہتے ہیں اور گئے ہیں۔ پاکستان میں آج بھی معاشرے میں عورت کی بہت عزت ہے، اور مجھے فخر ہے۔ ایکول ویجز کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں عورتوں کی ایکول ویجز ہیں، ماشاءاللہ۔ ہماری بچیاں جون سی ہیں وہ اگر کہیں پہ اچھی جاب کر رہی ہیں تو آئی ایم شیور ان کو اچھی سیلری ہے۔ ایون آپ کی جیو میں بھی اگر کوئی عورت اور اگر کوئی بچی یا بچہ کام کرے اور اگر وہ اچھی پوسٹ پہ ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی ہو سکتا ہے ابو ہو، لیکن باہر ایسے نہیں ہے۔ آج بھی دا وومن آر فائٹنگ فار دس ایکوالٹی کے رائٹس کے اوپر بات کر رہی ہیں۔ آج بھی وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر اتنی جو ہے نمائندگی خواتین کی نہیں ہے جو پاکستان میں موجود ہے۔ وہاں پر عورتوں کے بہت سارے مسائل ہیں، وہاں پر بھی بہت زیادہ لائک ہم نے دیکھا وومن لائک فزیکل ابیوز بہت زیادہ ہے، بہت ساری چیزیں، لیکن چونکہ ان کا وہ جو سسٹم ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ پورٹری نہیں، وہ شو نہیں کرتے، وہ چیزیں نمایاں نہیں ہوتی، کنٹرولڈ ہے بہت زیادہ، تو وہ پھر چیزیں جو سی اس طرح سے نظر نہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ایوان ریڈلی نے اگر اسلام قبول کرنا ہے تو اس کو مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن آپ کو تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بالکل، شاید آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بھی، لیکن پھر رب کی ذات نے جہاں مشکلات تھیں وہاں پر مجھے ایسے لوگ بھی دیے، جیسے رضا بھائی ہیں میرے، عطا وغیرہ، میرے کچھ اور جو بہت کلوز فرینڈز ہیں جنہوں نے مجھے ایک فیملی کی طرح کور بھی کیا۔ اس دوران میں کوئی پڑھا کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں جو
پہلے مسلمان نہیں تھے پھر مسلمان ہو گئے. ایک چیز جو ہے میں نے جو پڑھا میں نے صرف قرآن پاک کو پڑھا اور میں نے اسی میں سے گائیڈنس لی. میں نے ایز سچ کسی کو بہت زیادہ ڈیپتھ میں جا کے میں نہیں پڑھا. متاثر ضرور آپ ہوتے ہیں لیکن پھر میں نے کہا کہ دیر آر سیورل پرسنالٹیز ایون ان قرآن ایون ان بائبل بٹ آئی تھنک اٹس آل. اچھا اب آخر میں نا ایک چیز جو ہے وہ ہمیں ضرور, آپ نے ویسے بار بار اس کا ذکر کیا لیکن کلیئر کر دینے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے بغیر کسی جبر کے بغیر کسی زور زبردستی کے آپ نے اپنا مذہب تبدیل کیا ہے اور آپ کسی مذہب کو برا نہیں کہہ رہی ہیں. آپ نے کہا کہ میں صرف ایک سٹیپ آگے چلی گئی ہوں. تو وہ لوگ جن کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے, آپ قومی اسمبلی میں ان کے رائٹس کے لیے بولیں گی؟ جی بالکل میں بات بھی کروں گی, ہم نے پہلے بھی بات کی اور اب بھی کروں گی کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ جبراً کسی کا مذہب تبدیل کرواتے ہیں اور وہ شاید کسی جنت کا اگر خواب سوچتے ہیں تو وہ ایسے نہیں, کیونکہ اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور اسلام آپ کو قطعاً اس چیز کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ آپ کسی کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچائیں. آج جس ایجنڈے کے اوپر باہر کی دنیا بات کرتی ہے, اگر ہم کلائمیٹ چینج کو ہی لے لیں تو آج سے کتنے 100 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب آپ لوگ جہاد پہ جاتے ہیں جنگ پہ جاتے ہیں تو درختوں کو کاٹیے مت. ٹھیک ہے, یہ بڑی اہم بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگ ہمیں آج ہم فوراً کاٹ لیتے ہیں, سوچتے نہیں. لیکن آپ سوچیں کہ انہوں نے اس وقت پہ کیا سوچا تھا. تو مطلب دا ویز آر آلویز دیئر فار یو. لیکن انفارچونیٹلی معذرت کے ساتھ میں پھر کہوں گی, مجھے پلیز خدا را, میری مقصد کسی کی دل آزاری نہیں, دس از مائی نالج وٹ آئی ہیو لرنڈ کہ ہم لوگ بعض اوقات اپنے سوچ کے مطابق شاید مذاہب کو بھی ڈھال لیتے ہیں. ہمیں جس طرف صحیح لگتا ہے ہم اس طرف چل پڑتے ہیں, لے کے پھر وہ چاہے جبر کا رستہ ہو, چاہے کسی پہ تشدد ہو یا کسی کو سختی کے ساتھ منانے کی بات کی گئی ہو.